الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کریں گے اس موضوع پر جو انسان کے قلب روح کی زندگی سے جڑا ہوا ہے، روح کی راحت اور نماز کی اہمیت و فوائد۔ روح کی حقیقت کیا ہے اور اس کی راحت کیا ہے؟ روح وہ لطیف جوہر ہے جس سے انسان زندہ ہے۔ جب روح پرسکون ہوتی ہے، جب روح اطمینان میں ہوتی ہے، جب روح پرسکون ہوتی ہے تو انسان کے دل و دماغ، اخلاق و کردار سب منور ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جب روح بے چین ہوتی ہے، گناہوں میں ڈوبی ہوتی ہے تو زندگی کی تمام نعمتیں بھی بے لطف لگتی ہیں، بے معنی لگتی ہیں۔ ایک عجیب سی بے چینی کی کیفیت دل میں رہتی ہے، ایک عجیب سی بے سکونی سی کیفیت جو ہے وہ دل میں رہتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ پاک کا سب سے کامل ذکر نماز ہے، جو روح کی غذا ہے، دل کا سکون ہے اور بندے کو رب سے جوڑنے والا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ نماز کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، یعنی نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ یہ حکم کسی انسان کا نہیں، یہ حکم کسی نبی کا نہیں، بلکہ یہ حکم خود خالق کائنات کا ہے، خود مالک کائنات کا ہے، کہ جس نے ہمیں یعنی انسان کو پیدا کیا، بنایا۔ نماز ایمان کے بعد سب سے پہلا فریضہ ہے۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ کام ہے جو ہمیں دن میں 5 بار اللہ سے ملاقات کا موقع دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اس وقت بندے اور رب کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں رہتا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا مقام۔ نماز روح کی راحت کیوں ہے؟ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ مدینے کے تاجدار سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بڑا ہی پیارا فرمان عالی شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب بندہ سجدے میں جاتا ہے، دنیا کے شور و غل سے کٹ کر اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے تو اس لمحے روح کو وہ سکون نصیب ہوتا ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں، جو دنیا کی کسی بھی چیز میں نہیں۔ دنیاوی راحت جسم کو ملتی ہے مگر نماز روح کو جلا دیتی ہے، روح کو زندہ کرتی ہے۔ یہ غمگین کو تسلی، نماز غمگین کو تسلی دیتی ہے، نماز پریشان کو اطمینان دیتی ہے، نماز گناہ گار کو مغفرت کی امید دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز کے بہت سارے روحانی اور جسمانی اور عملی فوائد بھی ہیں۔ نماز میں دل کا سکون ہے، نماز انسان کو ذہنی دباؤ، بے چینی اور خوف سے بچاتی ہے۔ روحانی قرب، نماز بندے اور خالق کے درمیان براہ راست رابطہ ہے۔ اخلاقی تربیت، نماز
انسان کو گناہوں اور برائی سے روکتی ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ کریم کا ارشاد پاک ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جماعت سے نماز ادا کرنا اتحاد اور برابری کا درس دیتا ہے۔ نماز انسان میں وقت کی پابندی اور نظم و ضبط پیدا کرتی ہے۔ نماز سے حفاظت کس چیز میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ جو لوگ نماز کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں وہ دراصل اپنی روح کو بھوکا رکھتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اور کفر کے درمیان فرق اگر کسی چیز کا ہے تو وہ نماز کا ہے، یعنی نماز ترک کرنا ایمان سے دوری کا سبب ہے۔ جس دل میں نماز نہیں وہ دل اندھیرے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے آج ہم عہد کرتے ہیں کہ روح کی راحت دولت، عہدے یا شہرت میں نہیں بلکہ نماز میں ہے۔ جب بندہ وضو کرتا ہے تو جسم پاک ہوتا ہے اور جب سجدہ کرتا ہے تو دل پاک ہوتا ہے۔ آئیے ہم سب آج عہد کرتے ہیں کہ ہم نماز کو صرف فرض سمجھ کر نہیں بلکہ روح کی غذا سمجھ کر ادا کریں گے اور اپنے گھر، بچوں اور معاشرے میں نماز کی روح کو زندہ کریں گے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں نماز کی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں کو نماز سے منور کر دے، ہماری روحوں کو اپنی یاد سے راحت بخش دے اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جن کے بارے میں تو نے فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔